ارشادات اکابر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی اور تہجد قضا ہو گئی۔ سارا دن روتے رہے اور توبہ اور استغفار کی کہ اے اللہ آج میری تہجد کا ناغہ ہو گیا۔ اب تہجد کی نماز یہ تو کوئی فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز ہے، لیکن اس نفلی نماز کے قضا ہونے پر سارا دن روتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے کہ آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں۔ آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ یہ بیدار کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ابلیس ہے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے سے تجھے کیا غرض؟ وہ شیطان کہنے لگا کہ بس آپ اٹھ جائیے اور تہجد کی نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تو تہجد سے روکنے والے ہو، تم اٹھانے والے کیسے بن گئے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے آپ کو تہجد کے وقت سلا دیا اور آپ کی تہجد کا ناغہ کرا دیا، لیکن سارا دن آپ تہجد چھوٹنے پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ تہجد پڑھنے سے بھی اتنا بلند نہ ہوتا۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ تہجد ہی پڑھ لیتے، اس لیے آج میں خود آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کا درجہ مزید بلند نہ ہو جائے۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بلند سے بلند مقام ملے۔ تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو شیطان نے ایک اچھا کام کیا ہے، کسی سوئے ہوئے شخص کو تہجد کی نماز کے لیے جگایا، لیکن شیطان کا یہ کام کرنا بھی اس کے اپنے حساب سے، چونکہ اس نے اس کو اس سے جو بڑی مرتبت اور منزل اسے ملنی تھی اس سے روک دی۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ان سے تہجد کی نماز چھوٹتی تو وہ سارا دن روتے اور توبہ استغفار کرتے۔ میں فرض نماز نہ پڑھوں اور کہوں کہ اللہ غفور و رحیم، مجھ سے فرض نماز اگر رہ جائے کسی دن تو میں قضا بھی نہ کروں اور کہوں کہ اللہ غفور و رحیم۔ دیکھیں اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ باتیں صرف مجھ اور آپ کو معلوم نہیں، یہ باتیں صحابہ کو بھی معلوم تھی کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان کی زندگیاں کیسے گزری، کیسے اللہ کو راضی کرنے میں گزری، جبکہ قرآن کریم کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازوں کا یہ حال تھا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گربان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کا اکثر حصہ اللہ کی رضا میں گزرا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق